ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين حنين كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی اور عرفہ کا صدقہ ملا ہے، ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں اس ذات رحمت نے اس نبی رحمت کا امتی بنایا ہے جن کی رحمت کا ذکر خود رب نے اپنے قرآن میں بطور موضوع ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کو علم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے حوالے سے وجوہات محبت کا ذکر سن رہے تھے، اور اس وجوہات محبت میں بہت سی وجوہات میں ہم نے پچھلے دروس میں حسن خلق کے درس سے خود کو مستفید کرنا چاہا۔ آج ہم انہی نقاط میں سے اگلا نقطہ ایک لے رہے ہیں کہ انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ اس سے تعلق کی وجہ سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر طرح کے مصائب اور عذاب سے بچ جائے۔ انسان اس لیے محبت اور تعلق، یہ بھی ایک ذہن میں تعلق کی وجہ ہوتی ہے کہ میں اس سے تعلق رکھوں گا کہ دنیا میں منفعت ملے گی، اور دائمی دوستی کا مطلب اور تعلق کا مطلب، تعلق وہ ہوتا ہے جو یہاں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ ایسی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے خود ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ الانبیاء شریف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 107 ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے رسول محتشم، اے رسول مکرم، اے رسول رحمت، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے، کائناتوں کے لیے رحمت بنا کر۔ یعنی آپ کی شخصیت دل نواز، اعلیٰ اور عرفہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف قرآن مجید فرقان حمید سورہ الفاتحہ میں ارشاد فرمایا، تو فرمایا الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب نے اپنا تعارف کروایا تو فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنہار، اور محبوب کی بات آئی تو فرمایا رحمت للعالمین، میرا محبوب تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یعنی رب کریم نے بتایا اور سمجھایا ہے کہ جہاں جہاں میری ربوبیت ہے اور جو کچھ میری ربوبیت میں ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے، میرے محبوب کی رحمت ہے۔ اور رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، مؤمنین،
نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ میرا محبوب صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، بلکہ فرمایا ہی از اے ڈیوائن مرسی فار آل دا یونیورس، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے توجہ کے ساتھ، کیا رب رحمت للعالمین نہیں ہے؟ بولیے، رب کریم بھی رحمت للعالمین ہے، مگر رب کریم اپنا تعارف رحمت للعالمین کے ناطے سے نہیں کروا رہا، وہ فرما رہے ہیں میں رب العالمین ہونے کے ناطے سے تعارف کروا رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے رحمت بھیج کر اپنے مصطفیٰ کی جھولی میں اور اس کے سر پر اپنی رحمت کا تاج سجا دیا۔ اب آئیں، یہ جو آیت مقدسہ ہے اس کے 4 مفاہیم آ سکتے ہیں، 4 معنی آ سکتے ہیں۔ پہلا معنی کہ یہاں پر لفظ آ رہا ہے رحمتن للعالمین، تو رحمتن عربی میں سے نصب اور فتح اور زبر کہتے ہیں، زبر والا آ گیا نا تا، تو اس لحاظ سے اگر اس کا معنی کیا جائے کہ یہ منصوب ہو جائے اور مفعول لہو کے لیے آیا ہو، میں جملہ بول کر آگے بڑھ رہا ہوں، ٹون تھوڑی کم ہو جائے، ٹون کافی ہے، تو فرمایا اس لحاظ سے اس کا معنی بنتا ہے اے حبیب آپ کو میں نے تمام جہانوں کے لیے اپنی رحمت کا واحد ذریعہ اور وسیلہ بنایا، یعنی کائنات میں میری رحمت کا کوئی ذریعہ اور کوئی وسیلہ اگر ہے جس کے ذریعے میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں، نچھاور کرتا ہوں، یا کسی کو میری رحمت ملتی ہے، تو اس کا واحد سورس میرے محبوب آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ اور اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، پھر ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ معطی، فرمایا کہ صرف اللہ مجھے دیتا ہے۔ انما کا حسر آ جاتا ہے، سراؤنڈ کر لیتا ہے ورڈز کو، اپنے لفظوں کو سراؤنڈ کر لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، فرمایا انما صرف انا قاسم، صرف میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اور اللہ مجھے دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ تو جب عطائے رب میرے مصطفیٰ پر ختم نہیں ہو رہی تو پتہ لگ رہا ہے کہ جس پر عطا ختم نہیں ہو رہی تو پھر عطا والا بھی ختم نہیں ہو رہا، اور پھر جب عطا والا ختم نہیں ہو رہا تو پھر آج تک اور قیامت تک جس کی ذات سے جو کچھ ملنا ہے اس کو تقسیم کرنے والی بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ معطرہ معمبرہ مزکہ مصفہ اجلا اعلیٰ عرفہ اعلیٰ ہے، آپ کی ذات مطہرہ ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا عطا اللہ کرتا ہے مگر تقسیم صرف میں کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور کیا اعلیٰ حضرت نے اس کا نقشہ کھینچا کہ سیدھی بات سکھاتے یہ ہیں، سچی راہ بتاتے یہ ہیں، اور رب ہے معطی، وہ ہیں قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ، ساری کثرتوں کی اصل رب نے اپنے مصطفیٰ کو رکھا ہے ساری کائنات میں۔ اب آگے آئیں، ایک اور معنی ہے اس کا، اور وہ معنی میں جملہ علمی بول کے فوراً ترجمے کی طرف آؤں گا، آپ نے اس پر ہم نے توجہ رکھنی ہے۔ یہ حذف مضاف کے طور پر اگر آئے تو اس کا مطلب ہے آئے ذا رحمت للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو صاحب رحمت بنا کر بھیجا ہے، صاحب رحمت، ہائے ہائے آپ رحمت ہی رحمت ہیں۔ اور پھر تیسرا معنی رحمتن آئے راحمن، کہ آپ کو محبوب سارے جہانوں پر رحمت فرمانے والا بنا کر بھیجا ہے، یعنی سارے جہان سے آپ کو رحمت ملتی ہے اور آپ سارے جہاں پر رحمت کرتے ہیں۔
اس پر بھی بقوان ہے کہ عالم کتنے ہیں، یونیورس کتنے یونیورس ہیں. تو بس میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں. 40,000 عالموں تک کا ذکر آتا ہے، 18,000 سے لے کر 40,000 عالموں تک کا ذکر آیا. تو اتنے، اور پھر یہ بھی فرمایا گیا یہ تو وہ ہیں جس کا جتنا پردہ اٹھ گیا اس نے دیکھا. حقیقی معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے کہ کتنے عالم موجود ہیں، کتنے عالم ہیں. جانوروں کا عالم عالم حیوانات ہے، کیڑے مکوڑوں کا عالم عالم حشرات ہے. آگے آ جائیں پرندوں کا عالم تو وہ عالم طیور ہے. جمادات کا عالم، پہاڑوں کا عالم تو وہ عالم جمادات آ جاتا ہے. عالم انس ہے، عالم جن ہے جہاں جنات رہتے ہیں، عالم ملکوت ہے جہاں فرشتے رہتے ہیں. پھر آگے اوپر بھی عالم ہی عالم ہے، زمین سے نکل کر آسمان کی طرف بھی عالم ہے. اور ان سارے عالموں میں خلا آ جائے، سپیس آ جائے، پتہ نہیں کون کون سی کہاں کیسے کس طرح مخلوق پل رہی ہے، جسے رب جانتا ہے جو پالنے والا ہے. اس رب نے کہا کہ جو بھی مخلوق ہے اس مخلوق پر میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ ان کی ذات سے ہر کوئی رحمت ہی پاتا ہے، کبھی زحمت نہیں پائی ہے. میرا محبوب رحمت ہی بانٹنے والا ہے. آپ دیکھیں حضور کی بارگاہ میں جانور نہیں آتے تھے. اچھا ذہن میں آ سکتا ہے فرشتے بھی حضور سے رحمت پاتے ہیں. بھئی اگر رحمت نہ پاتے ہوتے تو پھر 70,000 صبح آتے اور 70,000 شام کو آتے. وہ رحمت دینے نہیں آتے، وہ رحمت دینے نہیں آتے. اگر دینے آتے ہوتے تو پھر وہی ٹولی بار بار آتی، مگر کہا نہیں، جو ایک بار آ جاتے ہیں وہ دوبارہ نہیں آتے. بتانا چاہا کہ محبوب سے یہ رحمت لینے آتے ہیں، مصطفیٰ کو رحمت دینے نہیں آتے ہیں. رب نے ایسا بنایا اپنے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پھر اس کا چوتھا معنی اب آ گیا. چوتھا معنی یہ ہے کہ محبوب آپ کی ذات کو منسوب حال پر واقع ہو جائے تو پھر اس میں مبالغہ آ جاتا ہے، یعنی اس میں سپرلیٹو ڈگری آ جاتی ہے، اس میں اس صفت کی انتہا آ جاتی ہے. فرمایا محبوب آپ کی ذات کو، آپ کے وجود کو ہی میں نے رحمت بنایا ہے. یعنی ہم سوچتے ہیں نا اللہ کی رحمت کہاں ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت جس کو میرے مالک نے کہا ہے وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پہ وسیع ہے، ہر شے پر میری رحمت کا احاطہ ہے. تو مالک اس رحمت کو اگر کسی وجود میں دیکھنا چاہیں، کسی امبوڈیمنٹ میں دیکھنا چاہیں، کسی متجسم اور متشکل صورت میں دیکھنا چاہیں، رب نے فرمایا اس کو اگر وجود میں دیکھنا ہو جس کے بارے میں تم نے سنا ہے میری رحمت، اور میری رحمت کو کسی متجسم شکل میں دیکھنا چاہو تو آؤ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میری رحمت کی امبوڈیمنٹ اور متجسم شکل اگر کوئی ہے تو وہ میرا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. آپ کی ذات رحمت پھر کیا پتہ لگا؟ اگر امبوڈیمنٹ کی رحمت ہے تو پتہ لگا آپ کی روح بھی رحمت ہے، آپ کا قلب اطہر بھی رحمت ہے، آپ کا قلب انور کے ساتھ آپ کا عقل و دماغ بھی رحمت ہے، آپ کا نفس اطہر بھی رحمت ہے، آپ کا جسم مبارک، اعصاب مبارک، استخوان مبارک، گوشت مبارک، ہڈیاں مبارک، خون مبارک، منہ مبارک، لعاب دہن مبارک، آپ کے جوڑے مبارک، آپ کے کپڑے مبارک، آپ کی حرکات و سکنات بھی مبارک، آپ کا کلام بھی رحمت، آپ کا سکوت بھی رحمت، آپ کا بولنا بھی رحمت، آپ کا نہ بولنا بھی رحمت، آپ کا ظاہری زندگی بھی رحمت، آپ کا وصال کر جانا بھی رحمت، اور آقا علیہ السلام کا وصال کر کے بھی کہیں نہ جانا بھی رحمت. قبر میں اپنی زیارت کروانا بھی رحمت ہے، اور حشر میں
اپنے منگتوں کو شفاعت کی خیر عطا کروانا بھی رحمت. میں تو کہوں گا حضور کا قیامت میں آنا ہی رحمت، آنا ہی رحمت. کہ جب کسی کو کوئی پنجابی کہیں تک ٹوئی نہ لگ رہی ہوئے گی، کوئی ٹوئی لگ نہیں رہی ہوگی، اور حضور آئیں گے اور منگتے کہیں گے اور گھبراؤ نہیں سرکار آ گئے نے. ہائے ہائے زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے، ہائے پھر قیامت میں ایک اور قیامت ہوگی. نہیں، پھر قیامت پر ایک اور قیامت ہوگی. قیامت کہے گی میں تو قائم ہونے کے لیے تھی، مالک یہ کیا ہوا؟ رب بھی کہے گا قیامت گھبرانا، میرا مصطفیٰ آ گیا. ہائے ہائے ہائے. اچھا، یہ جو میں نے معنی بیان کیا یہ تو لنگوسٹک مین میں ہو سکتا ہے کہ گرامیٹلی تو سمجھ لگ رہا ہے، کیا حضور کی بارگاہ میں بھی یہ معنی آیا ہے؟ آئیں، آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے، اس کو امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، 100 نمبر حدیث ہے اس کا. فرمایا یا ایھا الناس انما انا رحمت مہدات. اے لوگو تمہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ وہ جو تم سنتے نہیں رب کی رحمت، انما انا رحمت، وہ رحمت میں ہی ہوں. ہائے ہائے، وہ جو رحمت کا نہیں سنتے، وہ رحمت میں ہی ہوں. انما انا رحمت، وہ رحمت میں ہوں. مہدات، اور یاد رکھو میں نے یہ جو رحمت مجھے ملی ہے، یہ جو مجھے رب نے تاجدار رحمت بنایا ہے، اس میں میرے مالک نے مجھے یہ نہیں کہ مجھے ریاضت سے ملی ہے، مجھے مشقت سے ملی ہے، مجھے محنت سے ملی ہے. فرمایا نہیں، نہ مہدات، اللہ نے مجھے ہدیہ کیا ہے، تحفہ عطا فرمایا، میں پیدائشی ہی ایسا ہوں. ہائے ہائے ہائے، یہ حضور علیہ السلام کی ذات رحمت ہے. آقا علیہ السلام کو رب نے ایسا بنایا. ہائے ہائے ہائے. اور یہ بات انما انا رحمت مہدات، یہ جو بات ارشاد فرمائی اس میں جتنا لطف ہے، تو اب اس رحمت کا اندازہ کرنے کے لیے آئے ہم. میں دوسری جو آیت قرآن کی پڑھی اس سے لیتے ہیں، اس سے معنی، اور اس سے قبل ایک اور معنی بھی لیتا ہوں. رب باری تعالیٰ چاہتے تو فرما سکتے تھے وما ارسلناک الا رحمتا بالعالمین، با کے ساتھ. کیا؟ با کے ساتھ لیل کے بجائے کیا آ جاتا؟ بالعالمین. ترجمہ یہی رہتا، عمومی ترجمہ یہی رہتا، مگر رب نے للعالمین کیوں استعمال کیا ہے؟ توجہ سے سننی بات بڑے پتے کی ہے، بڑے عاشقانہ رنگ کی بات ہے، اور بڑی محبت میں اس میں ذکر ہے. اب جب اس کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، جو با کے لغت میں نا لنگوسٹک میننگ کے اندر با کے 12 معنی ہیں. کتنے معنی ہیں؟ 12 معنی ہیں. اور اگر ہوتا ہے نا بالعالمین تو با کا ایک معنی ہوتا ہے تبعید، یعنی وما ارسلناک الا بالرحمت للعالمین کا مطلب یہ ہوتا کہ تبعید، بعض، با عین زو، بعض، یعنی بعض کے لیے رحمت ہیں اور بعض کے لیے رحمت نہیں ہے. میری بات آگی سمجھ؟ بعض کے لیے رحمت ہیں اور بعض کے لیے رحمت نہیں ہے. اب دوسری طرف رب نے با نہیں لگایا، رب کے بھی باری جائے نا، لفظ لفظ کے لیے میرے مصطفیٰ کے لیے کیا شان کے لیے لفظ رب بتا رہا ہے کہ میں نے ایک ایک لفظ کے اندر اپنے مصطفیٰ کی شان کو کس طرح عیاں کیا ہے. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، لام لایا ہو، اور لام کے 22 معنی ہیں. کتنے حال لغت نے معنی بیان کیے ہیں؟ 22 میننگز ہیں اس کے لنگوسٹک مین کے اندر. گرامر کھولیں آپ عربی میں تو اس میں سے ایک معنی ہوتا ہے استحقاق کا، حق، اور ایک ہوتا ہے تملیک کا، مالک بنانا. اس کا معنی یہ ہے کہ محبوب، یہ جو میں نے تجھے کہا نا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین،
کہ محبوب میں نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، کہ محبوب تجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ تیری وجہ سے جو میری رحمت کے حقدار نہیں بھی تھے مگر تیری وجہ سے وہ بھی میری رحمت کے حقدار ہو گئے۔ وہ بھی میری رحمت کے حقدار ہو گئے جو میری رحمت کے حقدار نہیں تھے۔ محبوب تجھے بنائی ایسا۔ اب اس کی تائید میں پھر قرآن کی آیت لا رہا ہوں۔ یہ جو میں نے بات بیان کی اس کی تائید میں قرآن کی آیت ہے۔ ابو جہل جو تھا نا، قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا، اور کہا، وہ کہا کرتا تھا، دعا مانگتا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم ان کانا ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ دعا مانگتا تھا اور کہتا تھا، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہیں یہ نبی، تو پھر اس طرح کر ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ استغفر اللہ العظیم، ہم پر آسمان سے پتھر برسا۔ یہ اگر حق ہے تو پھر ہمیں اس طرح کر عذاب، دردناک عذاب عطا کر، دردناک عذاب دے۔ وہ یہ دعا مانگتا رہا، یہ کہتا، اور رب نے آگے کیا کہا؟ کہا، ابو جہل بدبخت، تجھے کیا پتا میرا محبوب کیا ہے؟ تو کیا جانتا ہے میرے مصطفیٰ کے بارے میں؟ تجھے کیا علم؟ تجھے کچھ خبر ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوبی سے کہہ دے، پتا ہے میں تمہیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب اس میں ان میں تو موجود ہے، تو بھی ہو اور میں عذاب بھیجوں، یہ میرے شیان شان نہیں ہے۔ محبوب کی وجہ سے وہ بھی رحمت کے حقدار ہو گئے جو رحمت کے حقدار نہیں تھے۔ ابو جہل رحمت کا حقدار تھا؟ حضور نے اسے فرعون امت کہا ہے۔ ابو لہب، عبداللہ ابن ابی رحمت کا حقدار نہیں تھا، اس لیے رب نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، مر گیا۔ رب کہہ رہا، حبیب اس کی قبر پر نہ کھڑیں، پیچھے ہٹ جائیں، حبیب پیچھے ہٹ جائیں۔ کیوں مالک؟ کہا، حبیب جب تک تو کھڑا رہے گا میں عذاب نہیں کروں گا، پیچھے ہٹنا پھر اس کو بتاتا ہوں میں کون ہوں اور میرا مصطفیٰ کیا ہے۔ یہ حضور کی ذات مقدسہ، معطرہ، معمرہ، اعلیٰ عرفہ، یہ رب نے اپنے محبوب کو رحمت والا بنایا۔ ہائے 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 ہائے۔ اور ایک اور معنی سمجھ لیں، اسی آیت میں رب نے فرمانا، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ مغفرت طلب کریں اور اللہ انہیں عذاب دے، استغفار طلب کرے، تو استغفار طلب کرنے پر بھی عذاب نہیں ہے اور حضور کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ قرآن میں رب نے یہ نہیں کہا کہ استغفار کرنے والوں کو بھی عذاب نہیں ہوگا، ترتیب کیا ہے؟ پہلے حضور کا ذکر کیا کہ محبوب آپ ان میں اس لیے عذاب نہیں بھیج رہا، توجہ رہے ذرا، عذاب نہیں بھیج رہا، اور دوسرا فرمایا کہ وہ استغفار طلب کریں تو تب بھی عذاب نہیں دوں گا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کیونکہ استغفار عبادت ہے اور حضور کی ذات ہر عبادت سے افضل ہے۔ حضور علیہ السلام استغفار سے افضل ہیں۔ کیا؟ اب آپ کہیں گے بات تو ذوق کو لگتی ہے، کوئی اس پہ حقیقت بھی ہے؟ آئے میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سورہ النصر پڑھیں، اس کی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھ لی، اس کی آخری آیتوں میں آئیں، فسبح بحمد ربک واستغفر، پس تم تسبیح کرو اپنے رب کے حمد کی، واستغفرہ، اور اس سے استغفار طلب کرو، انہ کان توابا، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ یقیناً تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، تیقن کے ساتھ، اتھارٹی کے ساتھ رب نے سند نہیں دی، رب کریم نے خود سند جان بوجھ کر، دوبارہ توجہ سے بات سننی ہے، انہو
کان توابا، بے شک وہی ہے توبہ قبول فرمانے والا. بس اتنا کہا، یہ نہیں فرمایا کہ توبہ قبول فرما لی، نہیں فرمایا. اور ادھر دوسری طرف آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ حمد کرنے والا، استغفار کرنے والا گناہگار نہ ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، مگر آپ نے فرمایا مرضی ہے میری، قبول کروں نہ کروں. اور ادھر مصطفیٰ کی بات آئی، سورہ النساء اٹھائیں. رب نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. وہاں تھا خالی توبہ قبول کرنے والا. اب یہاں کیا آیا محبوب؟ وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، زیادتی کر بیٹھے، میرے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، حتیٰ کہ شرک کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، میری حدود کو پھلانگ بیٹھے، میری حدود سے متجاوز ہو گئے، اپنی جانوں پر ظلم کر گئے اور مجھ سے دور ہو گئے، مجھ سے غافل ہو گئے، مگر ذہن میں خیال آیا میری طرف پلٹنے کا. جو محبوب وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، محبوب وہ پھر تیری بارگاہ میں آ گئے، تیری بارگاہ میں آ گئے. فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگی. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرے محبوب تو نے بھی کہا مالک انہیں معاف نہیں کر دیتا، تو نے بھی ان کے لیے مغفرت طلب کی. لَوَجَدُوا اللَّهَ، وہاں تھا انہو، توجہ رہے، انہو کان توابا رحیما، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. اور یہاں لَوَجَدُوا اللَّهَ کہا، بے شک وہی نہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ، ضرور بھی ضرور وہ پالیں گے مجھے اس عالم میں توابا رحیما، توبہ قبول کرنے والا بھی اور رحمت فرمانے والا بھی. توبہ قبول فرمانے والا. وہاں تھی بات کہ کرے یا نہ کرے، اور یہاں بات آئی ضرور، لَوَجَدُ اللہ، ضرور کر لے گا. اور ایک اور تفسیر کروں اسی آیت میں، ہائے رب کا پتہ چاہیے، بولیے کس کس کو چاہیے؟ سب کو چاہیے، ماشاءاللہ عاشق لوگ ہیں نا، سب کو چاہیے. تو فرمایا لَوَجَدُ اللہ، وہ رب جو کہیں نہیں ملتا، جو محبوب کے دروازے پر منگتا بھکاری، فقیر، عاجز، مہربان اور اپنے آپ کو کم تر کر کے آتا ہے اور کہتا ہے اب تو میں بچنے کے چانس ہی نہیں رہے. لَوَجَدُ اللہ، رب کہتا ہے میرے مصطفیٰ کے در پر آنے والے کوئی اور نہیں، تو نے مجھے پا لیا ہے. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. توبہ قبول فرمانے والا، رحمت فرمانے والا. اور اس کی حقیقت دیکھنی ہو، اونٹ کو دیکھیں، اونٹ کس طرح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں. اسے پتا ہے جو حضور کے در پر آ گیا اس کی بات بن گئی. کھجور کا خشک تنا لے لیں، کیسے تڑپا حضور کی محبت میں، کیسے رویا ہے. اے انسان، تیرا دل نہیں کرتا اپنے مصطفیٰ سے ملنے کو؟ ہمارا دل نہیں کرتا؟ ہم کتنی غفلت میں چلے گئے، اتنے بڑے آقا کے ہم امتی ہوں اور ہمارے اندر اپنے محبوب سے ملاقات کی بات ہی نہ ہو. ہم کوئی عمل اپنا ایسا نہ کر سکے جس سے حضور ہم سے راضی ہو جائے. اور ان کا کیا کہنا، رب سے اتنا منایا امت کے لیے، اتنا منوایا کہ رب سے کہا مالک میں جو سمجھا ہوں وہ بات پیش کر رہا ہوں. کہا مالک قبر میں بڑی سختی ہوگی میرے امتیوں کے لیے، وہ تو ڈر جائیں گے. مالک ان کے تو رشتہ دار بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. مالک اس طرح کر، اگر وہ تجھے نہ پہچان سکے تو چھوڑ نہیں دے گا، میرے امتی ہیں.
رب نے کہا ٹھیک محبوب. کہا محبوب مالک اگر میرے دین کے بارے میں بھی ڈر کر بتا نہ سکے. کہا ٹھیک ہے محبوب میں تو نے جو کہہ دیا ہے اور ہم نے تو تجھے راضی کرنا ہے. ساری کائنات ہمیں راضی کرنا چاہتی ہے محبوب, ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, تو راضی ہو جا مالک, تو راضی ہو جا. اور رب کہتا ہے حبیب تو راضی ہو جا. ہائے ہائے, سب کی توجہ رب کی طرف ہے اور رب کی توجہ مصطفیٰ کی طرف ہے. ہائے ہائے. اور وہ رب کریم سے رب نے پھر کہا حبیب پھر آخری بات یہ ہے تیرا دیدار ہو جائے, تجھے تو پہچان لے, اگر تجھے بھی نہ پہچان سکیں تو پھر بتا میں کیا کروں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اسے چھوڑ دوں. تجھے بھی نہ پہچانے حبیب, انہیں تیرے شیب ابی طالب یاد نہ آئے, انہیں پتھر کھا کر بھی دعائیں دینا یاد نہ رہے, ان کا کوڑا اور کرکٹ راستے میں بکھیرنا, کانٹے بکھیرنے کے باوجود, اونٹوں کی اوجڑیاں اپنے کندھوں پر رکھنے کے باوجود حبیب تیری رحمت یاد نہ آئے اور تو یاد نہ رہے تو پھر تو میرا حق ہے نا انصاف کرنے کا. رب نے کہا حبیب جو تجھے پہچان جائے میں اسے چھوڑ دوں گا. آؤ بس اس پر ختم کرنی ہے بات, پھر اس کو آخری میں اگلے جمعہ پر اس کو لے کر جاؤں گا. ہائے ہائے, قبر کے اندر جب انسان دنیا سے چلا جائے گا, قبر کے اندر سنا یہی ہے 3 سوال ہوں گے. کتنے سوال؟ 3 سوال. پہلا سوال ہوگا اس کو لٹا دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا من ربک, اٹھایا جائے گا, پھر اٹھایا جائے گا. فرشتے منکر نکیر آئیں گے, پوچھیں گے بتا من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال ہوگا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بددعا مکھڑا دکھایا جائے گا عرش کو, اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, ما علمک بھذا الرجل. بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ نہیں ہوگا اب دیکھ کے کیا کہتے ہو, کیا کہا کرتے تھے, کیا کہتے تھے. اور اگلا ایک تحقیقی بات جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں, بخاری مسلم دونوں میں, کیا بخاری مسلم دونوں میں 3 سوال آئے ہی نہیں, ایک سوال آیا ہے, اور وہ سوال ایک ہی ہے, بس بندے یہ بتا مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. یعنی جس نے عرفان اور معرفت مصطفیٰ پالی, رب کہے گا اس نے مجھے بھی پہچان لیا. یہی عقیدہ امام بخاری بھی ہے, امام مسلم بھی. پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے لے کر آخری حدیث کلمتان خفیفتان. مسلم شریف بھی اسی طرح, کہیں پر 3 سوال نہیں آئے, سوال ہی ایک آیا ہے, بس بندے یہ بتا حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اور جو عاشق ہوگا وہ یہی کہے گا انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کچھ کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. وہ یہی ہوگا, اس کی کیفیت یہ ہوگی. اب آپ کہیں گے کیفیت تو یہ ہوگی, کہیں حدیث میں بھی اس کا ذکر آیا. میں بخاری شریف کی حدیث سنانے لگا ہوں, اور اس کی روایت کرنے والی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر ہے. وہ فرماتی ہیں, اور یہ عام پرسش نہیں ہوگی, دجال کے فتنے کی طرح اتنا اس میں ہولناکی ہوگی. دجال کے فتنے کی طرح آزمایا جائے گا, قبر میں آزمایا جائے گا. اور پھر فرمایا پھر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوگی. اب زیارت مصطفیٰ کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ امتی کہیں دفن ہو جائے, وہیں سے امتی کو اپنے مصطفیٰ کی زیارت کروائی جائے گی, وہیں سے.
اگر امتی کہیں دفن ہو دنیا کے کسی کونے میں، وہاں سے مدینے والی سرکار کو دیکھ سکتا ہے۔ رب نے یہ طاقتیں اپنے مصطفیٰ کو نہیں دی کہ وہ مدینے میں بیٹھ کر اپنے امتیوں کے احوال کا مشاہدہ کر سکے؟ دی ہیں، بالکل دی ہیں۔ وہ ایک علیحدہ موضوع پر بھی حدیث ہے، میرے پاس وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ اب ایک اور دوسرا، جسم مثالی کے ساتھ، اصل حضور کا جسم مقدسہ مدینہ طیبہ میں، مگر جسم مثالی کے ساتھ حضور قبر انور میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا جب میری قبر کھودی جائے تو 6 فٹ گہرا کھودنا۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا جب میری قبر میں حضور آئے تو میں کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جار رحمت پہ لا۔ اس لیے اب جب امتی کو پوچھا جاتا ہے بتاؤ ما علم کا بھی حاضر رجل، بتاؤ اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنْ أَوْ الْمُوقِنْ، جو ایمان والا ہوگا وہ طلب کر کہے گا ہوا محمد رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ، ہوا محمد رسول اللہ، اور کہے گا جاءنا بالبینات والہدی فَعَجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا، طلب جائے گا اور کہے گا وہ میرے مصطفیٰ ہیں، وہ میرے مصطفیٰ ہیں جو نشانیوں کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں۔ فَعَجَبْنَا، میں نے انہی کو تو مانا ہے، انہی پر اپنا سب کچھ نچھاور کیا ہے۔ وَاتَّبَعْنَا، جتنی میری اوقات تھی میں نے انہی کی تو اتباع کی ہے۔ وقت ختم ہو گیا، اللہ سے وقت ختم ہو گیا، بس ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے پوچھا یا رسول اللہ قبر میں میرے دنیا والے حواس واپس آ جائیں گے؟ ہمارا مسئلہ آسان کر دیا، فرمایا آ جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے لوگوں، آقا علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں فرشتے کا منہ کنکروں سے بھر دوں گا، میں پوچھوں گا مجھ سے پوچھتے ہو مصطفیٰ کون ہے؟ ارے اس سے بھی عاشق وجدان محبت والوں کا کہتا ہے، وہ کہتے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جو حضور کو پہچانیں گے، کچھ عاشق حضور کے ایسے ہوں گے جنہیں حضور کہیں گے فرشتہ اس سے مت پوچھو، مجھ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں یہ میرا عاشق کون ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔